یہ عجیب بات ہے کہ چچا کے گھر میں روہیل ہی وہ واحد ہستی تھی جو کہ میرے غمزدہ دل کا احساس کرتا تھا اور گھر والوں کی ناانصافیوں پر میری طرفداری کیا کرتا تھا۔ لیکن جب میں سیانی ہو گئی وہی مجھے ترچھی نظروں سے بھی دیکھنے لگا۔ میں 2 برس کی تھی، ماں چل بسی اور چچی پر میری پرورش کی ذمہ داری آ پڑی۔ ان کی اپنی ڈھیر ساری اولادیں تھیں، اوپر سے مجھے زبردستی ابا اور چچا نے ان کی گود میں ڈال دیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، غرض بڑی بے دلی سے بادل ناخواستہ انہوں نے میری پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ بہت بچپن کے دن تو یاد نہیں، 6-7 برس کی ہوئی تو یادوں کے ساتھ سوچوں کے دریچے بھی کھلنے لگے۔ گھر کے سبھی افراد باری باری کام بتاتے اور مجھ پر حکم چلاتے، اور ان احکامات کو ایک باندی کی طرح مجھے بلا چوں چراں ماننا پڑتا۔ میں کبھی کام سے منع کرتی، ضد کر بیٹھتی تو چچی بال کھینچ کھینچ کر مجھ سے میری یتیمی کے بدلے لیا کرتی۔ وہ ایک تیز مزاج خاتون تھیں، گھر والے ہی نہیں پڑوسی تک ان سے دبتے تھے اور کوئی بھی ان کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو مجھے بہت تنگ کرتی تھیں، حالانکہ میں ان کے ارد گرد اس طرح پھرا کرتی جیسے شمع کے گرد پروانے پھرتے ہیں، مگر دیبا اور ملیحہ تو جانے کس کٹور مٹی سے بنی تھیں۔ شاید ان کے سینے میں دل ہی نہیں تھا کہ مجھے چھوٹی بہن سمجھتی یا ترس کھاتی۔ ایسے میں ان کے بھائی روہیل کا دم غنیمت تھا۔ جب مجھے اداس دیکھتا پاس آ کر میرا جی بہلانے کو باتیں کرنے لگتا اور اپنے جیب خرچ سے ٹافیاں اور بسکٹ لا دیتا۔ اس کی اتنی دلجوئی ہی میرے لیے اس گھر میں جینے کا سہارا بن گئی تھی۔ ابا کی ملازمت اس نوعیت کی تھی کہ اکثر باہر رہتے اور کبھی کبھی گھر آتے۔ انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ 4 تک کلاس میں فرسٹ آئی، 5ویں میں گھر کے کاموں کی ذمہ داری مجھ پہ پڑی تو پڑھائی متاثر ہوئی۔ پوزیشن نہ لے سکی مگر اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ 6 میں جب چچی کو احساس ہوا کہ اگر بانو کو ہم اسکول سے اٹھا لیں تو یہ ایک نوکرانی جتنا کام کر سکتی ہے، انہوں نے ہیلے بہانے کر کے مجھے 6 جماعت کے بعد اسکول سے اٹھا لیا۔ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ بتا نہیں سکتی، جیسے کسی نے موت کی سزا سنا دی ہو۔ رو رو کر میں نے اپنی حالت بری کر لی۔ انہی دنوں ابا جان نے دوسری شادی کر لی۔ ایک امید ان کی طرف سے بندھی تھی سو وہ بھی ٹوٹ گئی۔ سوتیلی ماں کا غم دل کو لگا لیا۔ امید کا یہ آخری دیا بھی گیا تو اپنی محرومیوں سے ہی جی کو لگانا پڑے گا۔ ابا اپنی نئی نویلی دلہن کے ہمراہ علیحدہ گھر میں رہتے اور کبھی کبھار آتے تھے۔ جب آتے رسمی سی بات چیت کرتے، کبھی ایک بار بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کی بات نہ کی۔ یہاں تک کہ جب سوتیلی ماں نے بیٹے کو جنم دیا تب بھی انہوں نے مجھے اپنے گھر لے جانے کی خواہش ظاہر نہ کی، حالانکہ میرا بڑا جی چاہا کہ وہ مجھے گھر لے جائیں اور میں اپنے ننھے منھے بھائی کو دیکھوں، اس کو گود میں اٹھا لوں، مگر نہ انہوں نے بلایا اور نہ چچی نے مجھے ان کے گھر بھیجا۔ وقت گزرتا رہا، 16 برس کی ہو گئی۔ دیبا اور ملیحہ اسکول جاتی مگر میں گھریلو کام کاج میں طاق کی جا رہی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ اس بار اپنی خالہ کے گھر سکھر گئی ہوئی تھیں، جبکہ روہیل لاہور ہاسٹل میں تھا۔ اس کی بھی چھٹیاں ہو گئیں، وہ گھر آ گیا۔ ایک روز چچی کسی رشتہ دار کے ہاں چلی گئیں۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، چچا کام پہ جا چکے تھے، گھر میں اکیلی تھی اور کچن میں کام کاج میں مشغول رہی کہ روہیل باہر سے آیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے آواز دی، بانو ذرا ادھر آنا۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ کہنے لگا، سر دبا دو، بہت دکھ رہا ہے۔ میں نے کہا، آپ کو چائے پلواتی ہوں۔ دراصل میں تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا نہ چاہتی تھی۔ چائے رہنے دو، تم بس میرا سر دبا دو۔ گو کی کیفیت تھی، ڈر سے انکار بھی نہ کر سکتی تھی۔ جب اس نے بار بار کہا تو میں اس کے سرہانے پلنگ کی پٹی پہ بیٹھ گئی اور سر دبانے لگی۔ اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور میں اس کے اوپر گر گئی۔ اس چیرہ دستی پہ رو پڑی۔ تبھی وہ مجھے پھسلانے لگا کہ روتی کیوں ہو پگلی، تم تو میری دلہن بنو گی اور میں بیاہ کر تم کو اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں گا۔ تم باہر کے ملک دیکھو گی، میرے ساتھ دنیا گم ہوگی، مجھ سے شادی کر کے تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اپنے گھر والوں کی زیادتیوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر کیا کروں، ابھی تو بے بس ہوں۔ آج اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی اور تم کو ہمارے گھر میں یوں نوکرانی بنا ہوا دیکھتی تو کیا حال ہوتا ان کا۔ مگر غم نہ کرو، بس تھوڑے ہی دنوں کی بات، میں پڑھائی مکمل کر لوں، پھر تم سے شادی کر لوں گا اور ہم ٹھاٹھ سے زندگی گزاریں گے۔
میں تمہارے سارے دکھ اپنے دامن میں سمیٹ لوں گا۔ غرض اس نے مجھے روتا پا کر ایسے مدر بھرے کلمات کہے کہ جن کو سن کر میں اس کی زیادتی کو بھلا کر اپنے دل کے زخموں پر سے گھرنٹ جمانے لگی، اور اس کے میٹھے میٹھے بول میرے زخموں پر مرہم کا کام کرنے لگے۔ میں تو رونے میں لگی تھی، جانے کب پھر سے مجھے خود سے قریب کر لیا، چپ کرانے اور گلے لگانے کے بہانے اس کا یہ بہلانا اور میرے آنسو پونچھنا بے غرض نہ تھا۔ ایک آخری ستم باقی تھا جو رحیل کے ہاتھوں سر انجام پا گیا۔ اب پتہ چلا کہ اس گھر کا کوئی فرد بھی مجھ سے مخلص نہیں ہے۔ پہلے یہ خوش فہمی تھی کہ لاکھ یہاں دکھی ہوں مگر چچا کے گھر میں میری عزت تو محفوظ ہے، یہ میری خام خیالی تھی۔ اس روز بعد نصیبی نے ایک اور تمانچہ مارا تو باور ہوا کہ جو لڑکیاں بے سہارا ہوں ان کو اپنے بھی لوٹ لیتے ہیں۔ اس گھر میں اب تک میرے آنسوؤں پر کس نے رحم کھایا تھا جو اب رحیل کو ترساتا، بلکہ اس نے تو سارے حجابوں ہی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد تو جب موقع ملتا وہ اپنی خود غرضی کے علاوہ میں میری ذات کا بالن جھونک جاتا، میں آنسو بہا کر رہ جاتی، مگر یہ میری بے بسی کے آنسو تھے کہ جو اس علاوہ کو سرد نہ کر سکتے تھے۔ یوں میں اندر ہی اندر جلتی اور سلگتی رہی، فریاد سننے والا کوئی نہ تھا، نہ ہی میں کسی سے فریاد کر سکتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ماں جس حال میں ہو، خوشی میں یا غم میں، اپنی اولاد کو نہیں بھولتی، مگر اکثر باپ خوشیاں پا کر اولاد کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال میرے ابا تھے جو اپنی بیوی بچوں میں ایسے مگن ہو گئے کہ مجھے بھول گئے۔ چچا کو بھی مجھ سے بات کرنے کی فرصت نہ تھی، دیبا اور ملیحہ تو میری طرف دیکھتی بھی نہ تھی، وہ اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی۔ ایک چچی رہ گئی تھی کہ جن کے سامنے زبان کھولنا گویا خود اپنی بدبختی کو آواز دینا تھا۔ یہ میری زندگی کے بڑے برے دن تھے، خوف اور دہشت سے بھرے ہوئے، بے بسی سے دم گھٹا رہتا تھا۔ موت کی دعائیں مانگتی تھی مگر یہ شے بھی مانگے سے نہیں ملتی۔ مجھے موت تو نہ آئی، ہاں کسی گھڑی دل سے نکلی دعا ضرور قبول ہو گئی۔ رحیل ملک سے باہر چلا گیا، یوں اس کا خوف ختم ہوا۔ جاتے ہوئے میں نے اس سے کہا تھا، دیکھو رحیل، جو وعدے کیے ہیں ان کو بھلا نہیں دینا، انہیں پورا کرنا۔ وہ بے رحمی سے ہنس دیا تھا، کہا انتظار تو انتظار ہوتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ طویل بھی ہو سکتا ہے، کر سکو تو میرا انتظار کر لینا ورنہ شادی کر لینا۔ جس ملک کا ویزا ملا ہے جانے وہاں کے کیسے حالات ہوں اور میں کب تک لوٹ سکوں، کچھ کہہ نہیں سکتا، شاید اس وقت تم بوڑھی ہو جاؤ۔ یہ جواب سن کر میں صبر کا گھونٹ بھرا اور اس سنگ دل انسان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ ایک روز ابا کو میرا خیال آ ہی گیا، چچا سے صلاح مشورہ کر کے بھی لاخر میری تقدیر کا فیصلہ کر گئے۔ مجھے اس وقت علم ہوا جب پھوپھی عذرا چند عزیزوں کے ہمراہ میرے لیے شادی کا جوڑا لے کر آئیں۔ ہفتے بعد ہی میرا نکاح ان کے بیٹے رضوان سے طے ہو گیا۔ توقع تھی کہ آج تو چچی ماں کی طرح گلے لگا کر رخصت کریں گی، مگر نہیں، گلے لگانا تو کجا، انہوں نے پیار کا ایک جملہ تک نہ کہا اور میں پھپک پڑی۔ جو ماں دیکھی نہ تھی، جس کی شکل یاد نہ تھی، وہ ماں رخصتی کے وقت بے اختیار یاد آ گئی۔ تبھی پھوپھی عذرا نے مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگیں، یوں سمجھ لے بانو کہ تو سسرال نہیں، ماں کے گھر جا رہی ہے، میں ہی تیری ماں ہوں، اور جس گھر تو جا رہی ہے وہاں ہم سب کا پیار اور خوشیاں تیری منتظر ہیں۔ پھوپھی نے سچ کہا تھا، ماں جیسا پیار کیا انہوں نے مجھ سے اور رضوان سے، وہ بھی میرے لیے محبت کا دیوتا ثابت ہوئے۔ اس گھر آ کر اتنا سکون ملا کہ پچھلے سارے غم بھلا دیے۔ اب لوگوں کی کہی اس بات کا یقین آ گیا کہ انسان کو اگر غم ملتے ہیں تو خوشیاں بھی کبھی نہ کبھی ضرور ملتی ہیں۔ سچ ہے، غم کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں،
سچ ہے غم کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ چاند گھٹتا ہے تو چڑھتا بھی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، اندھیری رات ہو جاتی ہے، لیکن اگلی صبح پھر سے واپس بھی آ جاتا ہے اس دنیا پر اجالا بکھیرنے کے لیے۔ بس دکھ سکھ کے دنوں کا چکر چلتا رہتا ہے، زندگی اسی کا نام ہے۔ میری شادی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ روہیل لوٹ کر آ گیا۔ ایک روز میرے شوہر کی غیر موجودگی میں ہمارے گھر آدم کا آ بھی سکتا تھا، یہ اس کی پھوپھی کا گھر تھا۔ میرا رنگ روپ دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ وہ یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کی بنت جو بدحال اور نڈال اس کے گھر میں نوکرانیوں کی طرح رہا کرتی تھی، اچھی تقدیر بھی رکھتی ہوگی، اور شادی کے بعد یکدم اس کی زندگی بدل جائے گی۔ عمدہ لباس، زیور، کار، کوٹھی، نوکر چاکر، اور سب سے بڑھ کر پیار کرنے والے شوہر اور محبت کرنے والی ساس کو پا کر خدا نے مجھے سکون کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ اب میری اجڑی صورت پر ڈھیروں نکھار آ گیا۔ روہیل نے جو مجھے شاہانہ روپ میں دیکھا تو بجھ سا گیا، جیسے افسوس سے ہاتھ مل رہا ہو۔ کہنے لگا، بانو تم کتنی بدل گئی ہو۔ ایک معمولی شکل و صورت والی لڑکی آج تو آسمان کی حور لگتی ہے۔ شادی کے بعد کیا ہر لڑکی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے؟ ہمارے گھر تو تم ایک مٹی کی میلی سی گڑیا تھی، گھر کی مرغی دار برابر والا معاملہ ہو گیا ہے۔ اب وہ معافیاں مانگ رہا تھا، میں نے اسے معاف کر دیا، اس شرط کے ساتھ کہ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔